السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ اول الدراسہ چیپٹر کی 12ویں مشق پڑھیں گے۔ اس کے اندر کرنا کیا ہے، شروع کے اندر ہمیں انہوں نے فعل مضارع کے صیغے دیے ہیں، ہم نے اس کو فعل نفی جہت بلم جازمہ میں تبدیل کرنا ہے۔ یعنی جو صیغہ دیا گیا ہے، جو جملہ ہے، اس کے ہم نے شروع کے اندر اس کے اوپر لم کا داخل کرنا ہے۔ جب لم داخل کریں گے تو جو لم کا لفظی اور معنوی عمل ہے وہ بھی ہم نے اس کے اندر اپلائی کرنا ہے۔ لفظی عمل کیا ہوتا ہے کہ اگر آخر میں حرف صحیح ہو تو اس کو یہ ساکن کر دیتا ہے، اگر نون اعرابی ہو تو گرا دیتا ہے، حرف علت ہو تو اس کو بھی گرا دیتا ہے، اور جو نون ضمیری ہوتا ہے اس میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ اور معنوی عمل کیا ہوتا ہے، اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو یہ بالکل آسان سا ہے، جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں یراجع الدرس لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر جب ہم نے لم کو داخل کیا تو جو ہو جائے گا لم یراجع الدرس، اور لم یکتب الواجب المنزلیہ ہو جائے گا، اور لم ینتبہ للدرس ہو جائے گا، لم یقرأ الدرس ہو جائے گا، اور لم یحضر الدرس ہو جائے گا، لم یذاکر الدرس ہو جائے گا۔ ہم نے یہاں پر آخر کو یہ ساکن کیا ہے کیونکہ آخر میں حرف صحیح ساکن آلریڈی جو ہے آخر میں حرف صحیح تھا، تو صحیح کو گراتے نہیں ہوتے، اس کو ہم ساکن کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو باقی ترجمے کے درمیان جس طرح ہم فرق کریں گے، یراجع الدرس وہ سبق دہراتا ہے، لم یراجع الدرس اس نے سبق نہیں دہرایا، یہ ماضی منفی کا ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ اور یذاکر الدرس وہ سبق یاد کرتا ہے، لم یذاکر الدرس اس نے سبق یاد نہیں کیا۔ تو اس طرح یہ پہلا صفحہ بھی ہو گیا، اس کا دوسرا صفحہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جی یہ لکھا ہوا ہے یستعد، تو اس کے شروع میں جب لم داخل کریں گے تو لم یستعد ہو جائے گا، یحفظ لکھا لم یحفظ ہو جائے گا، لم یحلل ہو جائے گا، اور لم یعرب ہو جائے گا، لم یسمع ہو جائے گا، لم یستمع ہو جائے گا۔ اور یہ یعنی کہ ماضی منفی کے اندر لفظی عمل کر کے ہم اس طرح کر لیں گے۔ اور ترجمہ بالکل وہی ہے، ترجمہ کہ فعل مضارع کا ترجمہ کس سے ہوتا ہے، اور فعل نفی جہت بلم جازمہ کا ترجمہ ماضی منفی والا کیا جاتا ہے، اور کوئی اس کے اندر مشکل بات نہیں ہے۔ اور یہ ترجمہ آپ کو آسان کس طرح ہوگا، پہلے تو آپ فعل مضارع کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ دیکھیں، اور پھر اس کو ماضی منفی کے ترجمے میں لے جائیں، اور یہ بھی اس وقت لے جائیں گے جب آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ ماضی منفی کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا، اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔